جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے رولز آف بزنس پر کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے۔ رولز آف بزنس کو حتمی شکل دینے کے لیے بین الوزارتی کمیٹی کے اجلاس جاری ہیں۔ وزیر اعظم اب جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کا بہاولپور میں سنگ بنیاد رکھیں گے۔ چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے روہی کو بتایا کہ رولز آف بزنس کو حتمی شکل دینے کے لیے بین الزراعتی کمیٹی کے اجلاس جاری ہیں۔ جنوبی پنجاب کا بجٹ رنگ فیسنگ کے تحت صرف جنوبی پنجاب پر ہی خرچ ہو سکے گا۔ بجٹ کتابچہ میں جنوبی پنجاب کے 33% بجٹ کی علیحدہ تفصیلات درج ہوں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملازمتوں میں 33% کوٹہ کی تجویز کابینہ کی سب کمیٹی برائے قانون میں زیر غور ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بہاولپور میں بھی جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ملک کے لیے 80% زر مبادلہ زراعت یا زرعی مصنوعات کی برآمد سے حاصل ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے 300 ارب روپے کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ اب سبسڈی کی رقم بذریعہ کسان کارڈ شفاف انداز میں فراہم کی جا رہی ہے۔ کسان کارڈ کیسے کسانوں کی مدد کر رہا ہے، جانیے موصل ملک کی رپورٹ میں۔ کو کسان کارڈ کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نادرا اور برانچ لیس بینکس آپریٹرز مطلوب نظام کے تحت مل کر کام کر رہے ہیں۔ کسان کارڈ کے اجرا سے دیہی علاقوں میں ڈیجیٹل خواندگی بڑھانے کے ساتھ کیش ٹرانسفر کی صورت میں براہ راست مالی معاونت سے کاشتکاروں کو سبسڈی کی رقم اب ان کے اکاؤنٹس میں دستیاب ہوگی۔ بیج کھاد دوائیاں جڑیاں سی مطلب کہ کسان استعمال کرنے وائی تے او دے سان بڑا فائدہ ہوئے سی، سان سبسڈی مل سی، سان کوئی دوائیاں سستیاں مل ویسن یا کوئی کھاد یا سپرے سستے مل جاسن۔ حکومتی کسان کارڈ اقدام سکیم سے فائدہ اٹھانے والے کسان خوش ہیں۔ کسان کارڈ کے اجرا کے تاریخی اقدام سے پنجاب بھر کے 10 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ کاشتکاروں کو سالانہ 5 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ محکمہ زراعت کے شعبہ توسیع کے عملہ کو بھی پورے صوبہ میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کاشتکاروں کو کسان کارڈ کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن، اکاؤنٹ کھلوانے اور کارڈ کی ایکٹیویشن کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ کسان کارڈ کے جدید نظام کے ذریعے کاشتکاروں کو تمام سبسڈی شفاف طور پر بآسانی خود کار سسٹم سے پہنچائی جا رہی ہیں، جس سے پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ کاشتکاروں کا معیار زندگی بہتر ہوگا۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ مسلم ملک، بیورو چیف سرگودا۔ پراپرٹی سے جڑے کاروباری افراد کے لیے بڑی خبر، پراپرٹی ڈیولپرز، پروموٹرز اور مارکیٹنگ والوں کو ٹیکس نیٹ میں ریلیف دینے کی تیاریاں۔ پنجاب حکومت نئے مالی سال میں پراپرٹی ڈیولپرز اور لینڈ کنسٹرکشن پر 10% تک ٹیکس ریلیف دے گی۔ مالی سال کے بجٹ پنجاب حکومت صوبائی ٹیکس وصولی میں عوام کو 50 ارب روپے کا ریلیف دینے جا رہی ہے، جس میں بیشتر سروس سیکٹر سمیت اب پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں۔ نئے مالی سال کے بجٹ ٹیکس ریلیف کے حوالے سے بیشتر تجاویز تیار کی گئی، جن میں لینڈ ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کا کام کرنے والے کاروباری حضرات سے نئے مالی سال میں بھی کم چارجز وصول ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اب رواں سال کی طرح نئے مالی سال میں لینڈ ڈیولپمنٹ پر 100 روپے فی اسکوائر اور کنسٹرکشن پر 50 روپے فی اسکوائر چارجز وصول ہوں گے۔ ریسورس موبلائزیشن کمیٹی نے محکمہ خزانوں کو سفارشات پیش کر دی ہیں۔ نئے مالی سال کے فائنانس بل میں پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کو مذکورہ ریلیف بجٹ میں شامل کرنے کی تجویز ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ کو بھی ان تجاویز کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس سے قبل یہ پراپرٹی ڈیولپرز اور پروموٹر سے یکمشت رقم ٹیکس کی مد میں وصول کی جاتی تھی۔ ایف بی آر کا غیر رجسٹرڈ تاجروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ ایف بی آر کی 1 لاکھ کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط لازمی قرار۔ تاجر برادری نے ایف بی آر کی 1 لاکھ کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط کو مسترد کر دیا۔ ایف بی آر کی 1 لاکھ کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط کو انجمن تاجران رحمت سینٹر نے مسترد کر دیا۔ ایف بی آر کی 1 لاکھ کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ دوسری جانب انجمن تاجران نے شناختی کارڈ کی شرط کو سراسر زیادتی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت تاجروں کی مشکلات مزید بڑھا رہی ہے۔ بلا سود قرضوں کی اپیل کرتا ہوں میں حکومت سے، اور دوسرا جو اب ایک نئی شرط یہ رکھ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ پر 1 لاکھ کی پرچیزنگ پہ شناختی کارڈ کی کاپی تاجر دے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں دے گا۔ ایف بی آر کی اس شرط پر تاجر برادری کافی پریشان دکھائی دی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ پہلے مکمل لاک ڈاؤن کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے، حکومت تاجروں کا مزید امتحان لے رہی ہے، تاجروں کو اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے۔ تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو 1 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کیا جائے تاکہ تاجر
बखुशी अपना कारोबार जारी रख सकें। पहले हम बहुत परेशान हैं और ये हफ्ता और जुमा हफ्ता का जो लॉकडाउन है इसको भी ख़त्म किया जाए। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि 1 लाख की बजाय 10 लाख से 50 लाख की खरीदारी तक शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी जाए। FBR की 1 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त को ताजिर बिरादरी ने मुस्तरद कर दिया। ताजरों का कहना था कि पहले ही हम मुश्किलात से दो चार हैं, हुकूमत हमारे लिए आसानियां पैदा करे। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। शहर औलिया में खिदमत आपकी दहलीज पर के दावे हवा हो गए। हाफिज जमाल के मकीन सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर फट पड़े। रोही पर खबर नशर होने के बाद MD वासा ने नोटिस ले लिया। बिलाल न्यासी की रिपोर्ट से। मुल्तान के इलाके हाफिज जमाल में नई सीवरेज लाइन शहरियों के लिए बवाल बन गई। गलियां गंदे पानी में डूब गईं। शहरी वासा और जिला इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। न छोटे गुजर सकते हैं, न बड़े गुजर सकते हैं, न नमाज के लिए जा सकते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि ये बहुत सारे मोहल्लों का ये गुजरगाह है, रास्ता है मेट्रो रूट तक जाने के लिए, हाफिज जमाल जाने के लिए ये दिन रात की ये गुजरगाह है। शहरियों का कहना था कि नई सीवरेज लाइन का काम सुस्त रवि का शिकार है। 15 रोज में सिर्फ 3 पाइप डाले गए। जब कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ है तो हमें आज तक ये नहीं पता चला कि 15 दिन हो गए, ठेकेदार नजर नहीं आया। कल मुंशी को पकड़ा तो वो कह रहे ठेकेदार खानेवाल का है, वो खानेवाल बैठा है। तो कहने का मकसद यह है कि जिस इलाके में काम हो रहा है खानेवाल का ठेकेदार वहाँ बैठा है, यहाँ मुंशी काम करवा रहे हैं। दूसरी जानिब रोही की खबर पर MD वासा शहर औलिया को खूबसूरत बनाने के लिए कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद मुतहरिक हो गए। कचहरी रोड से 8 नंबर चौक तक तमाम तशहीरी मवाद हटा दिया गया। दीवारों पर चस्पा इश्तिहारात फायर फाइटर्स की मदद से हटाए गए। शहर औलिया का हुस्न दोबाला करने के लिए कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद इन एक्शन। कचहरी चौक पर तशहीरी पोस्टर फायर फाइटर्स की मदद से उतार दिए गए। कचहरी से 8 नंबर चुंगी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे बैनर्स और पोस्टर्स वगैरह उतार दिए हैं और इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला लाइमला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जैसे हिदायत दे रही है वैसे हम काम कर रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद के हुक्म पर पहले मरहले में रोड पर पोस्टर्स को हटाया जाएगा, जिसके बाद दीवारों पर रंग करके शहर के हुस्न में इजाफा किया जाएगा। शहर मुल्तान को रात के वक्त मजीद दिलकश बनाने के लिए रोड पर क्रिस्टल लाइट्स भी लगाई जाएंगी। शहर मुल्तान को खूबसूरत तरीन बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से रोड पर इश्तिहारात हटा दिए गए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर रहीम खान डॉक्टर खुरम शहजाद ने प्रेस क्लब का दौरा किया। उनका कहना था कि सियाहत के मंसूबे पर काम जारी है। सहरा और दरियाए सिंध में सियाहती मराकज बनाएंगे। सियाहत होने से कारोबार भी बढ़ेगा। पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद का कहना था कि सहाफी इंतजामिया का साथ दे तो शहरियों को सहूलियात बेहतर तौर पर पहुंचाई जा सकती हैं। रहीम खान में पिछले 2 साल से तरक्याती काम नहीं हुए, अब जाल बिछ रहा है। अगले 6 माह वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। अंधेरे में डूबी सड़कें और चौराहे स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे। आप लोग माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आप हमारा हाथ बैठाएंगे, हमारा साथ देंगे, उतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लोगों तक जो सर्विस डिलीवरी है वो हमारी इम्प्रूव होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, इसके अलावा सीवरेज के हवाले से जो डेवलपमेंट है और पीने के पानी के हवाले से जो डेवलपमेंट है, इंशाअल्लाह अगले 6 महीनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डेजर्ट सफारी, डबल डेकर बस और दरियाए सिंध में सफारी बोर्ड चलाई जाएगी। तारीखी मकामात को भी महफूज बनाया जाएगा। तो एक इंशाल्लाह हम डेजर्ट सफारी बनाने जा रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। दूसरा हमारी एक रोड सफारी है, उसमें हम डबल डेकर बस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है इस डिस्ट्रिक्ट की, बल्कि डिवीज़न भावलपुर की। तो उस हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा हमने काम किया है। कुछ हमारे ऑलरेडी जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस क्लब में नए कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने की भी यकीनदानी करा दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम खान। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खान से 88 एडहॉक मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ की इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर पंजाब काबीना ने मंजूरी दी। शेख ज़ैद अस्पताल में 846 एडहॉक और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला चला आ रहा है। मुलाजमीन कई मरतबा एहतजाज भी कर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की जानिब से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। कमेटी ने 617 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और 88 मुलाजमीन को निकालने की सिफारिश की। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना है कि ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 18 के मुलाजमीन को नौकरी से निकाला गया है। नए मुलाजमीन को रखने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को इश्तिहार के इजरा और मंजूरी की दरख्वास्त कर दी गई है। 88 मुलाजमीन थे जो ग्रेड 16 से 18 तक भर्ती किए गए थे। इन मुलाजमीन के बारे में
انہوں نے سفارش کی کہ ان کو فارغ کر کے ان کی جو سیٹیں ہیں دوبارہ اناؤنس کی جائیں. یہ جو ان کا فیصلہ تھا انکوائری کمیٹی کا، اس کو پنجاب گورنمنٹ کی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا. نوکری سے نکالے گئے ملازمین میں فارماسسٹ، فزیوتھراپسٹ، کارڈک ٹیکنیشین، آئی ٹیکنیشین، نرسز اور دیگر ٹیکنیکل سٹاف شامل ہیں. یہ ملازمین 10 سال سے شیخ زاید ہسپتال میں کام کر رہے تھے. ٹیکنیکل سٹاف نکلنے سے طبی سہولیات کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے. کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. رحیم یار خان میں نئے تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملک شبیر احمد، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز خورشید انجم، محمد یاسر حیات اور سول جج فہیم الحسن کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملک شبیر احمد کا کہنا تھا کہ محرومیوں کا شکار یہ خطہ ان کے نزدیک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم پریشان تھے، اس خطے میں نواب صادق کے پاس آئے. پاکستان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پیش آئی تو یہ خطہ سونا اگلے گا. جب پاکستان خدا نہ خواستہ کسی مشکل وقت میں آئے گا، اس کے معاشی حالات ذرا دگرگوں ہوں گے، یہی خطہ، یہی ریت سونا اگلے گی اور آپ دنیا کے ایک بہت طاقتور قوم ہوں گے. صدر ڈسٹرکٹ بار سردار فلک شیر گوپانگ کا کہنا تھا کہ آنے والوں کو خوش آمدید اور جانے والوں کو نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. امید ہے بار اور بینچ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. ہماری سر یہ روایت ہے ہماری بار کی، اچھے جو جوڈیشل افسران آتے ہیں جاتے ہیں، الوداعی تقریب کرتے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہماری بار اور بینچ کے درمیان انشاءاللہ مثالی روایت قائم ہوگی. اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض سیکریٹری جنرل مرزا محمد امین نے سر انجام دیے. تقریب میں ممبر پنجاب بار کونسل اختر محمود چوہور، سابق ممبر پنجاب بار کونسل ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ اور ایم جی ربانی بھی موجود تھے. کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان. ملتان کے 2 پڑھے لکھے دوستوں نے نوجوانوں کے لیے عزم و ہمت کی مثال قائم کر دی. سرکاری نوکری نہ ملنے پر مایوس نہ ہوئے بلکہ صرف 40 جینز پینٹ کے ساتھ کاروبار شروع کیا اور آج کامیاب بزنس رن کر رہے ہیں. دکان میں دبئی سمیت بیرون ملک کا سامان بھی فروخت کرنا شروع کر دیا ہے. نوجوانوں سے ملائیں گے ماجد کلاسرا. محنت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، یہ ثابت کیا ملتان کے باہمت نوجوان ارشد اور ابوذر نے. دونوں نوجوان بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. دونوں دوستوں نے انتہائی قلیل سرمایہ صرف 40 جینز کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کیا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ دکان میں دبئی سے امپورٹ شدہ گھڑیاں اور جوتے بھی فروخت کے لیے رکھ لیے. آج دونوں دوست اپنا خود مختار باعزت روزگار کما رہے ہیں. ہم نے 40 پینٹوں سے یہ کام شروع کیا اور ہم نے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کو یہ جینزیں بیچی، گاڑی کو ڈگیوں میں جینزیں بیچی. تو آہستہ آہستہ کر کے اللہ نے آج اس مقام پہ بنایا کہ ہم نے ایک اپنی شاپ بنا لی ہے پراپر اور اپنا روزگار کر رہے ہیں. دونوں نوجوانوں کو سرکاری و پرائیویٹ نوکری نہ ملی تو اپنا کاروبار کرنے کا سوچا. ارشد اور ابوذر نے گریجویشن کے بعد انتہائی چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کیا تو دوستوں اور رشتہ داروں کے تانے بھی سننا پڑے، مگر ان نوجوانوں نے مسلسل محنت اور لگن سے خود کو کامیاب ثابت کر دکھایا. جب سٹارٹ میں ہم نے سٹارٹ کیا تب مختلف لوگ کچھ کہتے تھے کہ یہ نہیں چلے گا، آپ کر نہیں سکتے، یا بزنس صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ہو، تو بڑا مشکل تھا ہمارے لیے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی کوالٹی امپروو کی اور آج الحمدللہ آپ کی کاروبار کی کیا صورت ہے؟ جی آج ماشاء اللہ ہمارا کراچی کے اندر ایک ویئر ہاؤس بھی ہے جس میں ہم تھاؤزنڈ کی تعداد میں جینز اٹھاتے ہیں. دونوں نوجوان معاشرے کے دوسرے بے روزگار افراد کے لیے عزم اور ہمت کی بہترین مثال بننے کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کے لیے بھی ہمہ وقت کوشاں ہیں. 40 پینٹوں سے شروع کرنے والے ارشد اور ابوذر اپنے کاروبار سے کافی مطمئن ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو جاب کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ان کے مستقبل کو روشن کیا جا سکے. کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. مہمان خصوصی ضلعی صدر پی ٹی آئی ویمن ونگ اور فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو آصفہ سلیم مالک اور ڈسٹرکٹ آفیسر عرفان نے شرکت کی. ہمیں رپورٹ کریں گی الشبہ آصف. چائلڈ پروٹیکشن اسکول میں نرسری سے 5ویں کلاس کے 50 سے زائد بے اسا طلبہ زیر تعلیم ہیں. اساتذہ کی محنت ان بچوں پہ کی ہوئی نظر آتی ہے. ان کی تعلیم و تربیت، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، ان کا بولنے کا طریقہ کار، ماشاءاللہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے یہاں رکھا جا رہا ہے. ان کی بڑی اچھی تربیت کی جا رہی ہے. کلاس پی نرسری میں فرسٹ پوزیشن توقیر، کلاس نرسری میں فرسٹ پوزیشن آصف عاشق نے حاصل کی. کلاس 1 میں پہلی پوزیشن نادر حسین، کلاس 2 میں پہلی پوزیشن امین منیر اور 5ویں کلاس میں فرسٹ پوزیشن شاہد حق نواز نے حاصل کی. آج ان سب کا میں تھینکس بھی
صاحب کو کہوں گا اور اساتذہ کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, میڈم آصفہ کو بھی, کہ یہ بچے اس قابل ہوئے کہ آج یہ جو اسٹریٹ چائلڈ تھے آج یہ فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ گفٹ وصول کر رہے ہیں. فوکل پرسن آصفہ سلیم ملک اور ڈسٹرکٹ آفیسر عرفان فرید نے پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے. اسکول انچارج محمد سمیع احمد نے بریفنگ دی. چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں رہائشی بچے پوزیشن لینے پہ گفٹ ملنے پر انتہائی خوش تو نظر آئے, مگر ساتھ ساتھ آگے بھی محنت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے. کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ الشفا آصف, ملتان. وزیراعظم کے زرعی خوشحالی پروگرام کے تحت گھریلو مرغبانی کے فروغ کے لیے ملتان میں مرغیوں کی تقسیم کی گئی. 811 موصول ہونے والی درخواستوں کی قراردادی کر کے 200 یونٹس تقسیم کیے گئے. ملتان میں وزیر اعلیٰ کے زرعی خوشحالی پروگرام کے تحت گھریلو مرغبانی کے فروغ کے لیے 200 یونٹس تقسیم کر دیے گئے. 811 موصول ہونے والی درخواستوں کی قراردادی کی گئی. یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے, آگے یعنی کہ پروٹین ملتی ہے بچوں کو اور آمدنی کا بھی ذریعہ ہے. 2 مہینے پہلے ریکویسٹ کیا تھا تو آج الحمدللہ نام آیا قراردادی میں تو مل گیا, اللہ کا شکر ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر شہزاد علی کا کہنا تھا کہ 30% سبسڈی پر وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق مرغیاں دی جا رہی ہیں. تمام پرندے لائف سٹاک کی نگرانی میں تیار کیے گئے ہیں. کل ہمارے پاس 811 درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور اس کی ہم نے کل قراردادی کی تھی. قراردادی میں ہم نے 200 جو مرغبانی کا شوق رکھنے والے جو فارمرز ہیں جنہوں نے درخواستیں جمع کروائی تھیں ان کے یہ ہم نے نام نکالے ہیں اور ان کو پھر ہم نے ٹیلی فون کر دیا تھا اور وہ آج صبح جو ہے نا انہیں آ کر اپنی مرغیاں موصول کر لی ہیں. محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے مرغیوں کے ساتھ ویکسین بھی دی گئی. 1050 روپے میں 1 مرغا اور 5 مرغیوں پر مشتمل یونٹ ملنے پر شہری بھی خوش دکھائی دیے. 5 مرغیوں اور 1 مرغے پر مشتمل یونٹ ملنے سے نہ صرف عام عوام کو سستے انڈے حاصل ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھروں میں مرغے پالنے کے رواج کو بھی فروغ ملے گا. کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ علی ریاض, ملتان. بہاولپور چڑیا گھر کی رونقیں دوبالا ہو گئیں. شیرنی کے ہاں 2 ننھے مہمانوں کی آمد ہوئی ہے. شہریوں کی بڑی تعداد چڑیا گھر امڑ آئی. محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے. بہاولپور چڑیا گھر کی رونقیں بڑھ گئیں. شیرنی کے ہاں 2 بچوں کی آمد سے شہری خوش ہو گئے. میں نے دیکھا ہے کہ چڑیا گھر میں 2 شیرنی کے بچے پیدا ہوئے ہیں. انہیں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ان کی عمر لمبی کرے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی کرے. شہریوں نے 7 سال بعد 2 شیروں کی پیدائش کو خوش آئند قرار دیا. کہتے ہیں چڑیا گھر میں ننھے مہمانوں کی اٹکیلیاں جلد دیکھنے کو ملیں گی. لائن کے 2 بچے پیدا ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی جگہ ہے گھومنے پھرنے کے لیے, تو سب لوگ آئیں اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں. دونوں ننھے مہمان ابھی آرام کے موڈ میں ہیں, زیادہ وقت سونے میں گزارتے ہیں, لیکن شیرنی ان کی حفاظت کے لیے ہم وقت چوکس رہتی ہے. بہاولپور چڑیا گھر جنوبی پنجاب کے عوام کی بہترین تفریح گاہ ہے. کچھ عرصہ قبل بنگال ٹائیگرز کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش کے بعد بہاولپور چڑیا گھر میں لائن کے ہاں یعنی کہ شیرنی کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش بہاولپور چڑیا گھر میں رونق کا سبب بنی ہے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر, روہی, بہاولپور. میاں والی میں گرمی میں اضافہ ہوتے ہی سرزائی گھوٹے کا کاروبار چمک اٹھا ہے. مسافروں اور شہریوں نے سرزائی گھوٹے کے اسٹالز کا رخ کر لیا ہے. شہریوں نے کہا کہ گھوٹا پینے سے گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے. بڑھتے ہی سردائی والوں کی چاندی ہو گئی. روڈ کنارے لگے سردائی گھوٹا کے اسٹالوں پر رش بڑھنے لگا. دوران سفر گرمی سے بچاؤ اور پیاس بجھانے کے لیے مسافر گاڑیاں روک کر گھوٹا پیتے ہیں. مسافروں کا کہنا ہے کہ گھوٹا پینے سے گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر راحت اور فرحت بھی محسوس کرتے ہیں. بہت زبردست ذائقہ ہے اور خصوصاً گرمی میں جب آپ تھک کے آتے ہیں اور جب پیتے ہیں تو آپ کو راحت ملتے ہے, سکون ملتا ہے اور آپ کی گرمی کا توڑ ہے. دکاندار نے بتایا کہ گزشتہ 22 سال سے سردائی گھوٹا بنا کر فروخت کر رہا ہوں. بادام, خشخاش, زیرہ, ناریل, دودھ اور دیگر میوہ جات سے گھوٹا بناتا ہوں. 45 روپے گلاس پر خرچ آتا ہے جبکہ 5 روپے منافع رکھ کر 50 روپے کا فروخت کرتا ہوں. 22 سال تھی گن لاچی, بادام, زیرہ, کالی مرچ, خشخاش, گری, سونف, 4 مغز, سونڈ تے تیار تھی ویندے گھوٹا بادام. 45 روپے دا گلاس دے پیچھو خرچہ ہو ویندے تے 5 روپے گلاس دے پیچھو حق حلال دے میں بچینا. مشہور کام ہے میرا روکھڑی موڑ والا ٹھیا مشہور ہے, 1 نمبر کام ہے بھائی جان. انشاءاللہ
गरीब अमीर सब इथे ही कर पीने कोई शिकायत नहीं आती मेरे तरफ। स्टॉल मालिक ने बताया कि रोजाना की बुनियाद पर 15 से 20 हजार का सरदाई घोटा फरोख्त कर लेता हूँ। खसखस, चार मगज, इलायची और दीगर मेवा जात से बनाया जाने वाला घोटा यहाँ पर जायके के एतबार से मज़ेदार है, वहीं पर गर्मियों के मौसम में ये ताजगी और फरहत भी बख्शता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। मुल्तान का आर्टिस्ट फलस्तीनियों की आवाज बन गया। राशिद मुख्तार नामी आर्टिस्ट ने इसराइली अफवाद की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर मबनी पेंटिंग्स बनाकर इसराइली अफवाद के मजालिम दुनिया के सामने पेश कर दिए। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला माहिर आर्टिस्ट राशिद मुख्तार फलस्तीनियों की आवाज़ बन गया। राशिद मुख्तार ने इसराइली मजालिम को अयां करने के लिए पेंटिंग्स बना दी। पेंटिंग्स में फलस्तीनियों पर ढाए जाने वाले इसराइली अफवाज के मजालिम दुनिया के सामने पेश किए गए हैं। राशिद मुख्तार ने इसराइली अफवाज की फलस्तीन पर बमबारी और बेगुनाह फलस्तीनियों की शहादत की पेंटिंग्स बनाई हैं। फलस्तीन मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती का एक अंसर है जो कि इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। बीइंग अ मुस्लिम, हमें कोई भी कहीं भी मुसलमान हो और उसे तकलीफ हो तो हमें तकलीफ ना हो, ये हो नहीं सकता। बैतुल मुकद्दस के मनाजिर पर भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अपनी बच्चों, खून में लथपथ बेगुनाह मुसलमानों की लाशों और दर्द सहने के बावजूद फलस्तीनी लड़की की खूबसूरत मुस्कुराहट की पेंटिंग देखकर दिल खून के आंसू रोता है। बात का इजहार किया और बाकायदा मैं इन्हें फ्रेमिंग करके यहाँ अपने स्टूडियो में डिस्प्ले करूँगा, तो ये एक यादगार भी होगी। ये 2021 के हवाले से और 27 रमज़ान के हवाले से जो इसराइल ने फ़लस्तीन पर जुल्म ढाए, तो ये उसकी एक यादगार है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा। आर्टिस्ट राशिद मुख्तार का कहना है कि पेंटिंग फ़लस्तीनी मुसलमानों से यकजहती के इजहार के लिए बनाई गई हैं। इन पेंटिंग्स को यादगार के तौर पर अपने स्टूडियो में आवेज़ा करूँगा। फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले हालिया मजालिम को इस आर्टिस्ट ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने फनपारों के जरिए दुनिया के सामने पेश किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त